حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وصیت نامہ آداب طریقت میں ہے، جسے آپ نے اپنے خلیفہ و فرزند معنوی خواجہ اولیاء کبیر قدس سراہ کے لیے لکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پیارے فرزند، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کو اپنا شعار بناؤ، وظائف اور عبادات کی پابندی رکھو، اپنے حالات کی نگہبانی کرتے رہو، خدا تعالی سے ہمیشہ ڈرتے رہو، خدا اور رسول کے حقوق کو نگاہ میں رکھو، ماں باپ اور تمام مشائخ کے حقوق کا خیال رکھو، تاکہ خصلتوں سے تم رضائے خدا سے مشرف ہو جاؤ، خدا تعالی کا حکم بجا لاؤ تاکہ وہ تمہارا حافظ رہے۔ تم پر لازم ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا ترک نہ کرو، تلاوت بلند آواز سے ہو یا آہستہ، زبانی ہو یا دیکھ کر، اور قرآن مجید کو تفکر و خوف و گریہ سے پڑھو، اور تمام امور میں قرآن کی پناہ لو، کیونکہ بندوں پر خدا کی حجت قرآن کریم ہے، اور علم فقہ کی طلب سے ایک قدم بھی دور نہ رہو، اور حدیث کا علم سیکھو، جاہل صوفیوں سے دور رہو، کیونکہ وہ دین کے چور اور مسلمانوں کے رہزن ہیں۔ تم پر لازم ہے کہ مذہب، سنت و جماعت کے پابند رہو، اور ائمہ سلف کے مسلک کو اختیار کرو، کیونکہ جو نئی باتیں پیدا ہوئی ہیں وہ گمراہی ہیں، اور عورتوں، نوجوانوں، بدعتیوں اور دولت مندوں سے صحبت مت رکھو، کیونکہ یہ دین کو برباد کر دیتے ہیں، اور دنیا سے دو روٹی پر قناعت کرو، اگر صحبت رکھو تو فقیروں سے رکھو، اور ہمیشہ خلوت نشین رہو، اور حلال کھاؤ کیونکہ حلال نیکی کی کنجی ہے، اور حرام سے بچو ورنہ خدا تعالی سے دور ہو جاؤ گے۔ اسی پر ثابت رہنا تاکہ کل کو دوزخ کی آگ میں نہ جاؤ، اور حلال پہنو تاکہ عبادت کی لذت پاؤ، حق تعالی کی جلالت سے ڈرتے رہو، اور بھولو مت کہ ایک روز تم موقف حساب میں کھڑے ہوگے، اور رات دن نماز پڑھے کرو، اور جماعت کو ترک نہ کرو، اور امام و مؤذن نہ بنو، قبالہ پر اپنا نام نہ لکھو، محکمہ قضاء میں حاضر نہ ہو، اور خارج از طریقت بادشاہ کی صحبت میں نہ بیٹھو، لوگوں کی وصیتوں میں دخل نہ دو، اور لوگوں سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں۔ تم پر لازم ہے کہ گمنام رہو تاکہ نیک نام ہو جاؤ، اور تم پر لازم ہے کہ سفر بہت کرو تاکہ تمہارا نفس خوار ہو جائے، خانقاہ نہ بناؤ اور نہ خانقاہ میں رہو، کسی کی مدح سے مغرور اور کسی کی مذمت سے غمگین نہ ہو، بندوں کی مدح و مذمت تمہارے نفس کے نزدیک برابر ہونی چاہیے، لوگوں سے حسن خلق سے معاملہ کرو، تم پر لازم ہے کہ تمام حالات میں ادب سے رہو، بری بھلی تمام مخلوقات پر رحم کرو، تمہیں قہقہا مار کر ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ قہقہا غفلت کا سبب ہوتا ہے اور دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے احوال و شدائد جو مجھے معلوم ہیں، اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو خندہ تھوڑا اور رویا بہت کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر اور اس کی رحمت سے نا امید نہ رہو، خوف و امید میں زندگی بسر کرو، کیونکہ سالکوں کو کبھی خوف ہوتا ہے اور کبھی امید ہوتی ہے۔ اے فرزند، شیخ اپنے مرید کے لیے بامنزلہ اپنے باپ کے ہے، باپ سے بھی زیادہ مشفق، کیونکہ وہ مرید کو مقام قرب میں پہنچا دیتا ہے، اور اگر ہو سکے تو نکاح مت کرو ورنہ طالب دنیا بن جاؤ گے، اور دنیا کی طلب میں دین کو برباد کرو گے۔ اگر تمہارا نفس نکاح کا مشتاق ہو تو روزے رکھو اور آخرت کے غم میں رہو، اور موت کو بہت یاد کرو، طالب ریاست مت بنو، کیونکہ جو طالب ریاست ہوا اسے سالک طریقت نہیں کہنا چاہیے۔ تم پر لازم ہے کہ فقر میں پرہیز و دیانت اور پرہیزگاری اور حلم کے ساتھ پاکیزہ رہو،
اور خدا تعالی کے راستے میں ثابت قدم رہو۔ جاہلوں سے بچو، جانو تن و مال سے مشائخ کی خدمت کرو، ان کے دلوں کا خیال رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کے سیر و سلوک کو نگاہ میں رکھو، اور ان میں سے کسی کا انکار نہ کرو سوائے ان چیزوں کے جو مخالف شرع ہوں۔ اگر تم مشائخ کا انکار کرو گے تو کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ لوگوں سے کوئی چیز مت مانگو اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو، حق تعالیٰ کے ذخیروں پر بھروسہ کرو، کیونکہ وہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرزند آدم، میں ہر روز تیری روزی تجھے پہنچا دیتا ہوں، تو اپنے تئیں تکلیف نہ کر، مقام توکل میں قدم رکھو، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس پر کافی ہے۔ پس جان لو کہ رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے، جوان مرد و سخی بنو۔ جو کچھ خدا تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تم خلق خدا پر خرچ کرو اور بخل و حسد سے دور رہو، کیونکہ بخیل و حاسد قیامت کے دن دوزخ میں ہوں گے۔ اپنے ظاہر کو آراستہ مت کرو، کیونکہ ظاہر کا آراستہ کرنا باطن کی خرابی ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرو اور تمام خلائق سے نا امید ہو جاؤ اور ان سے انس نہ پکڑو۔ سچ بولو اور ڈرو مت، مخلوقات میں سے کسی کی صحبت نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہارے دین کو برباد کر دیں گے اور تم خدا تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے۔ تم پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی ضروریات کا خیال رکھو تاکہ وہ درست ہو جائے۔ اپنے نفس کی عزت کرو، غیر ضروری باتوں سے زبان بند رکھو اور ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ تم پر لازم ہے کہ کم بولو، کم کھاؤ اور کم سو اور جلدی اٹھو۔ سما میں بہت نہ بیٹھو، کیونکہ سما کی کثرت سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سما کا انکار نہ کرو، کیونکہ اصحاب سما بہت ہیں۔ سما روا نہیں مگر اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو۔ سما کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، یہ ایرانیوں نے دین میں شامل کیا ہے، ورنہ نماز روزے میں مشغول ہونا بہتر ہے۔ چاہیے کہ تمہارا دل غمگین، تمہارا بدن بیمار، تمہاری آنکھ روتی، تمہارا عمل خالص، تمہاری دعا مجاہدے کے ساتھ، تمہارا کپڑا پرانا، تمہارے رفیق درویش، تمہارا گھر مسجد، تمہارا مال کتب دین، تمہاری آرائش زہد اور تمہارا مونس باری تالا ہو۔ کسی شخص سے برادری نہ کرو جب تک یہ 5 خصلتیں اس میں نہ پاؤ۔ اول فقیری کو امیری پر ترجیح دے، دوم دین کو دنیا پر ترجیح دے، سوم ذلت کو عزت پر ترجیح دے، چہارم علم ظاہر و باطن کا جاننے والا ہو، پنجم موت کے لیے تیار ہو۔ اے فرزند، میری وصیتوں کو نگاہ میں رکھو، جس طرح میں نے اپنے شیخ سے یاد کی اور ان پر عمل کیا، اسی طرح اب تم بھی یاد کرو اور عمل کرو۔ خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہارا حافظ و نگہبان ہو۔ اگر یہ خصلتیں کسی سالک میں پائی جائیں تو اس کا شیخ و پیر ہونا مسلم ہوگا۔ جو شخص ایسے شیخ کی پیروی کرے گا وہ اس کو مقصد و مقصود تک پہنچا دے گا، مگر یہ مرتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔